نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وقال الفقهاء: من جهل عن أهل زمانه فهو جاهل. سب سے پہلے میں مولانا ادریس صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ ہمارے نوجوانوں کو، خاص طور پر جو نوجوان اس وقت دور حدیث شریف میں زیر تعلیم ہے، یعنی جن کا ابھی سال شروع ہونے جا رہا ہے، ان طلباء کی رہنمائی کی جائے. اس کے لیے بندے کو آپ نے 2 دن قبل فون کیا. میں پونا میں تھا، تو سچپن میں تھا. اس کے بعد میں نے کہا کہ بہرحال یہ بھی ایک اچھی ضرورت ہے، تو ضرور اس میں شریک ہونا چاہیے. اس لیے میں نے مولانا سے کہا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بندہ کوشش کرے گا، اور جو بات مناسب معلوم ہو وہ ہمارے ان طلباء کے سامنے بیان کرنے کی اللہ کے فضل، اس کی رحمت اور اس کی توفیق سے کوشش کی جائے گی. اس کے بعد کچھ ٹیکنیکل مسائل آئے. یہ دنیا نام ہی ہے اس کا کہ مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جائے آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ. اور جتنی زیادہ سہولتیں انسان کو میسر ہوتی ہے، اللہ رب العزت اتنا ہی انسان کا امتحان بھی لیتا ہے کہ دیکھیں یہ صبر سے کام لیتے ہیں یا نہیں، شکر سے کام لیتے ہیں یا نہیں. صفت صبر اور صفت شکر، ان دونوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال جس موضوع کے لیے بندے کو مکلف کیا گیا، بندہ کوشش کرے گا کہ اگر اس کو مختصر انداز میں ہمارے طلباء کے سامنے پیش کر دیا جائے. الحمدللہ سب سے پہلے ہم رب کریم کے ممنون و مشکور ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، ایمان اور اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ہم پر یہ احسان کیا کہ فتنوں کے اس دور میں ہم سب کو اپنے دین متین کی حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم قال اللہ اور قال الرسول کی فضا میں سانس لیتے ہیں، اور اس طرح سے اپنی آخرت بنانے کی اور امت کی آخرت بنانے کی کوششیں اور فکریں کر رہے ہیں. اس وقت امت بے شمار مسائل سے دوچار ہے. ہر زمانے میں انسانوں کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، مگر مسائل کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے. ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی بہت سارے مسائل ہمیں درپیش ہے، مگر اس کی نوعیت کچھ الگ ہے. البتہ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل دین اور کامل شریعت لے کر بھیجا گیا،
اور اس کامل دین اور کامل شریعت کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ آقا انعامدار حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین صرف علمی طور پر دے کر اپنی ذمہ داری کو ادا کر نہیں لیا، بلکہ آپ نے کن حالات میں کس طرح سے انسان ایمان اور اسلام کے تقاضے کے مطابق، اللہ کی رضامندی کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرے، اسے عملی طور پر کر کے بتلائے۔ پروفیسر سلیم صاحب چشتی، یہ ہمارے پڑوس ملک کے ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، انہوں نے ایک بڑی قیمتی بات لکھی جو میں اپنے خواص کی مجلس میں عام طور پر علماء اور طلباء کی مجلس میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے زمانے میں کی گئی کہ آپ کی بعثت تک دنیا میں برائی کی جتنی شکلیں ہو سکتی تھی، فقہی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ریاستی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، جس میدان میں بھی نظر کرے ان تمام اعتبار سے جتنی برائیاں ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری برائیاں اصولی طور پر وجود میں آ چکی تھی۔ جب وہ ساری برائیاں اصولی طور پر وجود میں آ گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور اس زمانے کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زمانے میں کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ اگر برائی کی تمام شکلیں اپنے مالہ و معالیہ کے ساتھ، اپنے اصول کے ساتھ حضور کے ہوتے ہوئے وجود میں نہ آئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، اس کے حلول کو اور اس کے سولوشن کو بتا نہیں سکتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تمام شر کی شکلیں وجود میں آ گئی، باطل کی تمام شکلیں وجود میں آ گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے حق کو واضح کیا، لتستبین سبیل المجرمین۔ ایک طرف جہاں قرآن کریم صراط مستقیم کو بیان کرتا ہے، وہیں پر قرآن کہتا ہے لتستبین، مقاصد نزول میں بیان کیا گیا کہ مجرمین کے راستے کو بھی واضح کر دیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها ونہارها سواء، میں نے تمہیں ایسے راہ روشن پر چھوڑا ہے کہ رات اور دن دونوں برابر ہے۔ حضور رات اور دن سے کیا بتانا چاہتے تھے؟ یعنی فراخی کے زمانہ ہو یا تنگی کا زمانہ ہو، فتنوں کا زمانہ جس کا آپ نے رات سے تعبیر کیا، یا امت کے عروج کا زمانہ ہو جس کو آپ نے دن سے تعبیر کیا، ان تمام کے تمام حالات میں کس طریقے سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سیرت رسول اللہ، سیرت صحابہ اور سیرت سلف صالحین کی روشنی میں ان تمام مسائل کو حل کرنا یہ ایک عالم کا فریضہ۔ اب ہمارے طلباء چونکہ ایک فکر مندی کا ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی معیار یہ دن بدن گھٹتا جا رہا ہے، جس کے ذمہ دار سبھی ہے۔ منتظمین بھی ذمہ دار ہے کسی نہ کسی درجے میں، اساتذہ بھی ذمہ دار ہے کسی نہ کسی درجے میں، طلباء بھی ذمہ دار ہے۔ ان کو ہم بیان تو کرتے ہیں اپنے مسائل کو، مگر میدان پر ان مسائل کو حل کرنے کی جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسے نہیں کی جاتی، کیونکہ موضوع یہ بہت زیادہ اپنے اندر وسعت لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے دور حدیث شریف کے طلباء اس بات کو سمجھے الاعتبار بالخواتین، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو موقوف علیہ تک پہنچایا اور اب آپ دور حدیث شریف میں جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنا محاسبہ کریں
کہ آپ دور حدیث شریف میں جا رہے ہیں، کیا واقعتاً آپ اس قابل ہیں کہ آپ دور حدیث شریف کو پڑھ سکیں؟ اس سب کی قلب، اگر آپ کبھی نہیں کہتا ہے کہ ہاں الحمدللہ، نحو، صرف، علم بیان، علم منطق، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم تفسیر، علم حدیث، اور یہ جتنے بھی علوم عالیہ اور علوم عالیہ ہے، ان تمام کے تمام علوم کو آپ نے اس طور پر پڑھا ہے کہ آپ اس قابل ہوئے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیاہ ستہ سے سمجھ سکتے ہیں، اور تفسیر بیضاوی کو یا کہیں تفسیر ابن کثیر پڑھائی جاتی ہے اس کو، ان چیزوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے خوشی کا موقع ہے، خوشی کا مقام ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایسے زمانے میں، جس کے سلسلے میں حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری محدث کبیر نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں مدارس کا حال یہ ہے کہ طلباء پڑھتے کم ہیں اور پڑھے زیادہ رہتے ہیں۔ پڑھے رہنا اور پڑھتے رہنا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو آتے ہیں مدرسوں میں اور پڑھے رہتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھے رہتے ہیں۔ حضرت نے قافیہ بنائے، اور حضرت کی اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام فقیہ الاصل حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک بیان میں ایک بات کہی کہ میرے والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب، یعنی آج سے 50-60 سال پہلے، انہوں نے دارالعلوم کراچی میں بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر کہا کہ مدارس میں 50-60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، حضرت نے کہا تھا کہ طلبا کی صورت حال یہ ہے، دخل حمارا صغیرا ورجع بعد 10 سنوات او اکثر حمارا سمینا کبیرا، کہ چھوٹا گدھا آیا، دروازے سے داخل ہوا، 10-15 سال گزار کر مستندہ ہو کر بڑا ہو کر لوٹ گیا، کچھ آتا جاتا نہیں۔ قرآن کریم نے جس کو بیان کیا کہ سورہ جمعہ میں قرآن نے بیان کیا کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين، تو قرآن کریم بھی بڑی گھناؤنی مثالیں دیتا ہے۔ اگر انسان کو مواقع ہو یا انسان کے پاس علم ہو، علم حاصل کرنے کے مواقع ہو، یا علم حاصل کیا ہو مگر اس کے اوپر عمل نہ کیا ہو، تو قرآن کریم نے اس کے لیے کبھی گدھے سے مثال دی ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کبھی بے عملی کی وجہ سے، بے فکری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اسلام نے، قرآن کریم میں اسے کلب سے تعبیر کیا گیا، کتے سے تعبیر کیا کہ اس پر کچھ لا دو تب بھی وہ ہانپے گا اور اپنی زبان پوری باہر نکال دے گا، اور کچھ نہیں لا دو تب بھی اس کی وہی حال ہوگی۔ تو اس لیے اس دور کے مسائل کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت۔ تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہمارا بہت کم طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے کہ واقعتاً وہ دورہ پڑھ سکے، کیونکہ پڑھنے والے کم اور پڑھے رہنے والے زیادہ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پڑھے رہنے والے ہیں، کیا وہ آخری سال میں کیا کریں؟ یعنی جن کا نحو کمزور، جن کا صرف کمزور، جن کے جو علوم، ایک ایک علوم میں کئی کئی کتابیں، 4-4 5-5 کتابیں پڑھائی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی اگر انسان کمزور رہتا ہے تو نہ نصاب کا قصور ہے، نہ کسی چیز کا قصور ہے، سب سے بڑا قصور طالب علم کا ہے۔ کیوں کہ طالب علم اگر پڑھنے کا شوق اور ذوق نہیں ہے تو آپ کتنی ہی اچھی کتاب ہو، کتنا ہی اچھا استاد ہو، کتنا ہی اچھا طریقہ ہو، کتنا ہی اچھی فیسلٹیز ہو، کتنا ہی اچھا ادارہ ہو، نہیں بن سکتے ہیں۔ قاضی اطہر صاحب مبارکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سوانح میں لکھا ہے کہ میں غریب گھرانے میں پیدا ہوا، میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں ندوہ یا دارالعلوم جا کر پڑھ سکوں۔ میں نے اپنے ہی گاؤں کے چھوٹے سے مدرسے میں، جہاں 20-25 طلبا ہوتے تھے، وہاں پر تعلیم حاصل کی، مگر مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا کہ میں کوئی بہت بڑے ادارے میں جا کر پڑھ نہیں سکا۔ شاید دور حدیث شریف مولانا نے شاہین مراد آباد میں کیا۔ کیوں؟ تو انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی، کہا کہ انسان ادارے سے نہیں بنتا ہے، انسان یہ بنتا ہے خود اپنی محنت اور جدوجہد سے۔ تو طالب علم خود جتنا فکر مند، جتنے شوق کا حامل ہوگا،
وہ اتنا زیادہ آگے بڑھے گا، اور جتنا وہ بے فکر رہے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی اچھے سے اچھے ادارے میں جا کر پڑھ لے دے، مگر اسے علم نہیں آ سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اس نظام کو جاری و ساری کیا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اگر آپ کے اندر شوق ہے تو اللہ کی طرف سے توفیق کے دروازے کھلے ہیں، اگر آپ میں شوق، فکر، لگن، محنت نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے بھی توفیق کے دروازے بند رہتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ زبردستی لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، مگر اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ آپ اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتے ہیں، بلکہ جس کے اندر شوق اور جذبہ ہو، جس میں طلب ہو، تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے دور حدیث شریف تک پہنچایا ہے، تو اس کو آپ سمجھیں کہ آپ اگر اس کے اہل ہے، نہیں اہل ہے، تو اپنی ان کمزوریوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک سال کی مدت کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی ہے، ایک سال کی مدت بھی بہت زیادہ مدت کہی جاتی ہے اگر انسان کرنا چاہے، اور اگر انسان نہیں کرنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری زندگی بھی انسان نہیں بن پاتا ہے، اور انسان ایسے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لہذا اس بنا پر اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس کے بعد اپنے اندر جو کمزوری ہے ان کمزوریوں کو دور کریں۔ جب آپ دورے میں پہنچ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سن رشد کو پہنچ گئے۔ 22 سے 20 سال کی عمر کو سن رشد کہا جاتا ہے، 15 سال کو بلوغت کہتے ہیں، اور 22 سے 20 سال کی عمر کو رشد کہا جاتا ہے، حتی اذا بلغ اشدہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ جب سن رشد کا آدمی پہنچتا ہے تو انسان کی قوت فہم یہ بڑھ جاتی ہے، اور جب قوت فہم بڑھ جاتی ہے تو انسان کے لیے چیزوں کا سمجھنا یہ پہلی عمر کے مقابلے میں آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر نہ ہو اپنے جتنے علوم کمزور ہیں، اگر آپ فکر اوڑھ لیں تو آپ ایک ایک کر دور حدیث شریف میں ششمائی تک اپنے جتنے علوم میں کمزوری ہوں، تمام علوم کی کمزوری کو مکمل دور نہیں تو کسی نہ کسی درجہ آپ دور کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر، کیونکہ دور حدیث شریف کا سال یہ الاعتبار بالخواتین، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، تو اب یہ آخری سال میں آپ کو کس طرح سے رہنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو شروع سال میں مقدمہ حدیث کو پڑھنا چاہیے، مناہج المحدثین، جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے مصنف کون ہے، اس کے مصنف کا منہج کیا ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر کن کن خصوصیات، ان کی کتاب کن کن خصوصیات کے حامل ہے، اور آپ یہ نیت کریں کہ اس میں جو کچھ پڑھے آپ اس پر عمل کریں۔ دوسرے نمبر پر آپ کو ان کتابوں میں ان علوم، یعنی اس لیے کہ دور حدیث شریف میں عام طور پر سیاہ ستہ پڑھائی جاتی ہے، موطئ پڑھائی جاتی ہے، تفسیر بیضاوی پڑھائی جاتی ہے، تو تفسیر اور حدیث یہ بہت اہم علوم ہے، تو ان دونوں علوم کو اخیر میں اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ جب تمام چیزوں میں پختگی آ جائے تو پھر ان کا پڑھنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے اور سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ اتنا وسیع اور اتنا پھیلا ہوا علم ہے کہ انسان اس کو آسانی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا ہے، اسی لیے ہمارے یہاں پر اس کو اخیر میں رکھا گیا۔ یہ مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے، اس پڑھانے کا مقصد، عالم بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اصول سکھا کر راہ دکھا دی جاتی ہے۔ آپ عالم بن کر مکمل طور پر شیخ الکل فی الکل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ کی استعداد اس قابل آپ کو بنایا جاتا ہے کہ آپ علوم اسلامیہ کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے حامل ہو جائے، اور آپ کا مزاج شریعت کے مطابق ہو جائے، آپ کی فکر امت کا درد لینے والی ہو جائے، اور آپ رو رو کر اللہ سے مانگ کر اپنے مسائل کو حل کرانے میں
کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ ان تمام چیزوں کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ ہمارے مسائل جو ہے وہ کیا ہے۔ آج ہمارے مسائل یہ ہے کہ امت یہ دوچار ہے ارتداد سے، امت دوچار ہے الحاد سے، امت دوچار ہے اجتماعی اور سیاسی مسائل، اقتصادی اور معیشت کے مسائل، امت دوچار ہے فکری مسائل سے۔ اب ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے آدمی کس طریقے سے اپنے آپ کو ان تمام کے تمام چیزوں کے اندر ماہر بنائے۔ تو ہمارے یہاں پر ہمارے دورے میں آنے کے بعد طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ دورے کا سال یہ آرام کا سال، جبکہ دورے کا سال یہ آپ کے مستقبل، آپ کی دنیا اور آخرت کے سنوارنے کا مدار اسی پر ہوتا ہے۔ اگر اس سال کو آپ نے اچھی طریقے سے گزار دیا تو یوں سمجھے کہ آئندہ آپ امت کا صحیح کام کر سکتے ہیں، اور اگر اس سال کو آپ نے لاؤبالی پن کے ساتھ گزارا تو آپ آئندہ نہ اپنی دنیا سے ہی سنوار سکتے ہیں نہ آخرت۔ سرکار صدیق صاحبانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو طالب علم مدرسے میں رہ کر 10-15 سال رہے گا اور استعداد نہیں بنا سکے گا، فکر اور درد لے کر نہیں جائے گا، تو چونکہ امت نے اس پر خرچ کیا ہے، لوگوں نے اس پر، اساتذہ نے اس پر اپنی صلاحیتوں کو خرچ کیا ہے، لہذا وہ جانے کے بعد کم از کم فاقے کا شکار تو کئی سالوں تک رہے گا اور روزی روٹی سے پریشان ہوگا۔ آج ہمارے مدارس سے اتنی بڑی بڑی کھیپ نکلنے کے باوجود ان کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں، وہ پریشان ہے۔ وہ اسی لیے کیوں کہ وہ پڑھے رہے، وہ پڑھتے نہیں رہے۔ لہذا اپنے اس آخری سال کو آپ صحیح بنانے کی کوشش کریں۔ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کے اس زمانے میں ایک عالم کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، مگر آپ کے اندر صلاحیت اور صالحیت ہوگی تو اس صورت میں آپ پورے طور پر ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے لیے ہندوستان کے تناظر میں کیا پوری دنیا کے تناظر میں ایک متضاد کیفیت ہے۔ ایک طرف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری بے فکری کی وجہ سے اسلام آہستہ آہستہ یوروپ میں اور افریقی ممالک میں تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں پر معاشرہ یہ دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یوروپ میں نئے مسلمان ہونے والے، ان کی کیفیت دیکھو، قرآن سے ان کا تعلق، سنت سے ان کا تعلق، نماز سے ان کا تعلق، اللہ اکبر، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو اسلام کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ثقافتی الغار، جس کو الغزو الفکری کہتے ہیں، کیونکہ میں 15-20 سال سے اس کو پڑھاتا ہوں، یہ بہت تیز ہے، اور پچھلے 300 سال سے امت کو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے ان مسائل میں، فکری مسائل میں الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو الغزو الفکری کے راستے سے، اعلام کے راستے سے، یعنی میڈیا کے راستے سے سب سے زیادہ کوشش ہو رہی ہے۔ تو اب ہمارے اوپر ہونے والا اعتراضات کی جواب ہم کیسے دیں؟ گزشتہ کل میں پونا میں تھا، کچھ ہندو ساتھیوں سے ملاقات تھی، برادران سے، تو ایک شخص نے عجیب سوال کیا مجھے۔ اس نے کہا کہ لو جہاد کیا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ لو جہاد کیا ہے؟ پروپیگنڈا ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا ہمارے کسی بھی عالم نے اگر ایسا بیان دیا ہو کہ ہندوؤں کی لڑکیوں کو مسلمان نوجوان جائے اور شادی کر لائے تو آپ لا کر مجھے بتائیں، لیکن آپ کے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بیان آتے ہیں کہ 10 لاکھ مسلمان لڑکیوں کو ہندو بنانا ہے، تو لو جہاد ہم کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا، اس کے بعد کوئی جواب نہیں۔ میں نے کہا آپ کہے تو میں آپ کو 10 ویڈیو بتا سکتا ہوں، لیکن آپ مجھے ایک ویڈیو یا ایک کلپ بتاؤ، وہ اس کے بعد کوئی جواب نہیں۔ تو مرعوب ہونے کی ضرورت اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو سامنے والے کو
جب ہم کو وہ سوال کرے تو ہم اس کو کس طریقے سے جواب دے، تو سیدھی سی حقیقت جو ہے وہ اس کے سامنے بیان۔ پھر اس نے سوال کیا کہ یہ مسلمانوں کے سلسلے میں کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اسلام امن پسند ہے، تو پھر اسلام تبلیغ کیوں کرتا ہے؟ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھو، اسلام، قرآن، رسول اللہ، یہ صرف مسلمانوں کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کی پراپرٹی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس، کہیں پر فرماتے ہیں رحمت للعالمین۔ تو اسلام بھی پوری دنیا کے لیے۔ قرآن کریم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لتنذر ام القری ومن حولها، من حولها کیونکہ مکہ سینٹر ہے تو اس کے حولها میں سب آ جاتے ہیں، تو یہ ساری۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن آیا؟ نہیں، اسلام سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، اور پھر اس کو میں نے پورا ایکسپلین کیا، سمجھایا۔ اتنا متاثر ہوا وہ، ڈاکٹر تھے، سب بڑے بڑے لوگ تھے، کچھ مسلمان ڈاکٹر بھی وہاں پر تھے تو میرے ساتھ، تو انہوں نے مجھے کہا باہر نکلنے کے بعد کہ مولانا ہم کو بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں لیکن آج ہمارے بھی لیے جواب دینا آسان ہو گیا۔ تو کہا کہ آپ کی اس طرح کی ڈیبیٹ آنی چاہیے، کہ میں نے ان کو پورا بتایا کہ کس طریقے سے ہمارا نظام تعلیم ہے۔ ہمارا مسلمان جب اس ملک میں حکومت کرتا تھا تو مسلمان کے زمانے میں 27 سے لے کر 29 GDP ہوا کرتی تھی جب انگریز یہاں پر آیا، اور مسلمانوں نے کیا کیا، مسلمانوں کا تعلیمی نظام کیا تھا، انگریزوں کا تعلیمی نظام کیسا آیا، کس سن میں کون سا کالج شروع کیا گیا، اور کس طریقے سے جب انگریز نے اپنے ہی مسلمانوں میں سے سر سید کو کس طرح سے کھڑا کیا، راجا رام موہن رائے کو کیسے کھڑا کیا، ہندو یونیورسٹی بنارس کیسے بنی، علی گڑھ یونیورسٹی بنارس کیسے بنی، اس کے مقاصد کیا تھے، اور اس کو جب پورا بتایا تو اس کو بات سمجھ میں نے کہا کہ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے بہت بڑے اسکالر، انہوں نے کہا کہ اسلام یہاں پر 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، مگر کبھی آپ ہندو مسلم فساد نہیں دیکھیں گے۔ ہندو مسلم فساد کب پیش آئے؟ اس وقت پیش آئے جب انگریزوں نے دین کو دنیا کی تعلیم تلک۔ میں نے کہا اس کا ذمہ دار ہم کو بنایا جاتا ہے، ہم ذمہ دار نہیں، اس کے ذمہ دار انگریز ہیں کہ انہوں نے مدرسہ عالیہ سب سے پہلے شروع کیا، اور وہاں پر پہلے اردو زبان میں اور فارسی زبان میں تعلیم کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پوری دوسرے شہروں کے اندر میں اپنی یونیورسٹیاں بنائی اور اپنی انگریزی میں تعلیم شروع کی۔ جب انہوں نے اس طرح کی تعلیم شروع کی کہ بھئی صرف ہم دنیا پڑھائیں گے اور دین نہیں پڑھائیں گے، تو پھر جا کر ہمارے لوگوں کو کھڑے ہو کر دین کی تعلیم کا انتظام کرنا پڑا، کیونکہ مسلمان کے لیے دنیا کی اہمیت نہیں ہے اتنی زیادہ جتنی آخرت کی اہمیت ہے۔ اور آج بھی واحد مسلمان وہ قوم ہے جو گلوبلائزیشن کے اور استعمار کے اور عالمگیریت کے اس دور میں کچھ نہ کچھ درجہ بڑا طبقہ مسلمانوں کا اپنے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسا مسلمان جڑا ہوا ہے، دنیا کا کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اس کے ماننے والے جڑے ہوئے، سب کے یہاں پر ڈھیلا پن آ گیا ہے، صرف نام کے وہ رہ گئے، لیکن الحمدللہ آج بھی ہمارا بڑا طبقہ۔ لیکن اب آگے ہمیں ان کو کس طریقے سے لے کر جانا، یہ ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہیں، لہذا ہمیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا، مستشرقین نے کتنی محنتیں کی۔ یعنی آپ اندازہ لگائے کہ دائرۃ المعارف الاسلامیہ کے نام سے 400 مستشرقین نے مل کر آج سے تقریباً 100 سال پہلے عربی میں 10,000 صفحات پر ایک دائرۃ المعارف بنایا، جس میں اسلام اور مسلمانوں پر تقریباً 300 سے زیادہ حقوق اور شبہات اس نے اٹھائے۔ اس کا اردو میں، انگریزی میں، فرینچ میں اور دنیا کی تمام زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ پوری دنیا کے اسکالر اس کو پڑھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، جبکہ کوئی حقیقت نہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا۔ تو اتنے منظم انداز میں ان لوگوں نے کام کیا ہے، مگر اس کے باوجود الحمدللہ آج صورتحال یہ ہے کہ میں یو کے گیا، میں نے جب وہاں پر مسلمانوں کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہاں آنے کے بعد ایسا محسوس ہوا
جیسے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پرورش دے کر بڑا کیا، اسی طریقے سے اسلام کو ان لوگوں کے گھر میں اسلام کو زندہ کیا ہے جو لوگ 300 سے زیادہ عرصے تک اسلام کو پوری دنیا سے مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ آج بھی اپنے پورے وسائل انہوں نے جھونک لیے ہیں، ایک سال میں 52 سے 53 بلین ڈالر وہ لوگ خرچ کرتے ہیں نصرانیت کی تبلیغ کے پیچھے، مگر الحمدللہ مسلمان منظم نہ ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ تیزی سے یورپ اور وہاں پر اسلام پھیل رہا ہے۔ لہذا اسلام کی خوبصورتی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم کے راستے سے جو سیکولرزم کے نام پر جو خرابیاں ہیں ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ سب سے بڑا فضل یہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو پیش آنے والے مسائل کا حل کرنے کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا۔ جیسے اعتزال نے حملہ کیا، امام غزالی، امام رازی اور ان جیسے لوگوں کو کھڑا کیا جنہوں نے بڑے زوردار انداز میں، آج ہمارا طالب علم کو پتہ ہی نہیں صحافت الفلاسفہ کیا ہے، اور ہمارے طالب علم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابن رشد اور غزالی کے درمیان کیا مسئلہ ہوا، اس کے بعد ان کتابوں کے محاکمے کیسے ہوئے، ان کتابوں نے اعتزال اور اقلیت کو کس طرح سے عالم اسلام میں ختم کیا۔ تو حجت الاسلام اللہ رب العزت نے ہمارے اس دور میں بھی قبل اس کے کہ مغربی فکر کی یلغار ہو اور وہ شدت اختیار کرے، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا۔ ان لوگوں نے الہادی افکار، تجدد پسندی، جدید اعتزال، اس کے غراب، نیم نیچریت اور ظاہریت وغیرہ سے حفاظت نے فکری اور اعتقادی صلابت پیدا کرنے کے لیے انتہائی مؤثر کام کیا، مگر ہم لوگ ان کی کتابیں بڑی مشکل ہے، بہت پریشان، اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، اردو میں ہونے کے باوجود ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، جبکہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ المجمع الفکر القاسمی کے نام سے ہم نے ایک ادارہ قائم کیا ہے اور الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ہم مرعوبیت کا فتنہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کو مرعوبیت کا فتنہ کہتے ہیں، نیچریت اور نیم نیچریت کا شکار ہے۔ علماء ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر جو مضبوطی ہونی چاہیے اپنے اصول پر وہ باقی نہیں رہی، تو اس لیے ہمیں کس طریقے سے ان فکری مضامین پر گرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آج کل جو موضوعات بہت زیادہ فکری میدان میں عام ہے، اس میں بین المذاہب ڈائلاگ، یعنی بین المذاہب مکالمہ، اسی طریقے سے انسانیت اور مذہب، اہل اتحاد کا اصل لوگ کیا ہے، نصوص کی فہم اور تفہیم میں عقل علوم کی معنویت اور ضرورت کتنی ہے۔ ہم نے فلسفے کو، منطق کو اپنے نصابوں سے نکال دیا ہے، اور یہ لوگ منطق استقرائی اور منطق استخراجی ہی کو سائنس کا نام دے کر اپنے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جدید اسلوب میں، قدیم اسلوب میں مقارنے کے ساتھ فلسفہ اور منطق کو پڑھ کر اپنے ان فکری مسائل اور فکری الغار کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا، مذاہب کا تقابلی جائزہ۔ اس سلسلے میں امام قاسم نانوتوی کے فکر اور بدن کے حالات میں مدارس کی ترجیحات، اس کتاب کو ہمارے طلباء کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نیچریت اور اس کا پس منظر، اس میں خاص طور پر ایک باب ہے، اسے ضرور پڑھنا چاہیے 42 سے لے کر 50 صفحے تک۔ اور دوسری کتاب ہے منہاج علم و فکر نانوتوی اور جدید چیلنجز۔ اس میں پہلا باب ہے جس میں صفحہ نمبر 34 سے 43 تک، اور چونکہ فکری چیزوں کی نشاندہی کرنا میں چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ کہ اس کا پہلا باب ہے جس میں صفحہ نمبر 34 سے 43 تک، اس کو ضرور ہمارے بچوں کو، دور حدیث شریف کے طلباء کو اور ہمارے ہر عالم کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرے باب میں صفحہ نمبر 62، اس کا بھی اچھے سے مطالعہ کریں ہم، کیونکہ پوری کتاب پڑھنے مطالعے کا ذوق نہیں رہا، اس وجہ سے کچھ مقامات نشاندہی کر دیتا ہوں میں۔
تیسرے باب میں صفحہ نمبر 109 سے 22 تک کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تقابلی مطالعے کے لیے بھی اس کتاب میں منہاج علم و فکر نانوتی اور جدید چیلنجز میں 159 سے لے 145 سے 159 تک کے جو صفحات ہیں اس کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ تو اگر پوری کتاب پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے کچھ صفحات کو تلخیص کر کے ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس میں یہ تمام مسائل کا حل آپ کو ملے گا جدید اسلوب میں، بعض انگریزی اصطلاحات کے ساتھ۔ اسی طریقے سے چند مضامین جو مسائل کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، تو نظریہ علم اور علم کیا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الانتباہات المفیدہ کا کس طریقے سے دراست الانتباہات پڑھ کر اس میں جو اصول موضوع ہے، وہ اصول موضوعہ کو سمجھ کر اپنے مسائل کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، لہذا اس بنا پر میں آپ کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ اور مرتب انداز میں باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن بہرحال ہمیں فکری موضوعات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، مرعوبیت سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اس سال کو دعا کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اساتذہ کے تہجد کے اہتمام کے ساتھ، نمازوں کے اور سنن رواتب کے اہتمام کے ساتھ، اوابین کی عادت کے ساتھ، اللہ کی طرف رجوع کے ساتھ، صبح شام کے اذکار کے اہتمام کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اس طرح سے منظم انداز میں اپنے اس سال کو اگر ہمارے دور حدیث شریف کے طلبہ گزار دیتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان سے مستقبل میں ایسا کام لیں گے کہ اس کی برکت سے آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا مختار الدین صاحب سے ایک بات کہہ کر، جو میرے پیر و مرشد ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، انہوں نے ایک بڑی قیمتی بات اس وقت ارشاد فرمائی ہے کہ 4 باتوں کو اپنا لو، بہترین عالم اور مسلمان بن جاؤ گے۔ نمبر 1، توحید کے آڑ میں انبیاء اور اولیاء کی توہین کرنے سے بچو۔ بعض لوگوں کو مسئلہ توحید سمجھنے میں نہیں آتا، وہ توحید کی خود ساختہ نشے اور توحید کے اپنی عقل سے ماخوذ تشریح میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ انبیاء کرام کے معجزات بھی انہیں شرک لگنے لگتے ہیں۔ یہ اعتزال جدید وغیرہ جو ہے ان کا یہی حال ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے بھی انحراف ہو جاتا ہے، اولیاء اللہ کی کرامت کے اکثر منکر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے غیر مقلدین احباب کے یہاں پر ہوتا ہے۔ اس معاملے میں اعتدال اور فہم و فراست کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، عقیدت اور محبت کی آڑ میں شرک و بدعت میں مبتلا ہونے سے بچو۔ بعض لوگ انبیاء اور اولیاء کرام کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ علیاذ باللہ شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی اندھی محبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں پر بھی اعتدال کے دائرے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، تحقیق کے آڑ میں اسلاف پر تنقید سے بچو۔ بعض لوگ عربی سے معمولی آشنائی پا کر تفسیر اور احادیث کی تشریح کرنے لگ جاتے ہیں اور خود کو عقل کے سمجھتے ہوئے، خود کے اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہوئے اسلاف امت پر تان اور تنقید کے نستر چلانے لگتے ہیں۔ کچھ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور انبیاء تک کو نہیں بخشتے ہیں، تو ان کی توہین اور تنقید کرنے کو گویا کہ اپنی تحقیق سمجھتے ہیں، اور ہم رجال ونحن رجال جیسے مقولے فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ نتیجہ توحید میں انبیاء اور توہین رب کی صورت میں برآمد ہو جاتا ہے۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ اپنی تحقیق کو حرف آخر سمجھ کر سلف صالحین اور اکابرین امت پر طعنہ زنی سے بہتر ہے کہ بندہ جاہل بن کر تقلید علماء کر اور اپنی آخرت محفوظ بنائے۔ اور آخری بات، دین کے لیے برسر پیکار مختلف شعبوں میں باہم تقابل سے بچو۔ بعض لوگ اپنی جماعت یا ترتیب سے متعلق اس حد تک غلو کر جاتے ہیں کہ دوسروں پر تنقید کے بغیر انہیں کار نہیں ہوتا، حالانکہ تبلیغ جماعت، دینی مدارس، مجاہدین، خانقاہ، تعلیمی مکاتب اور مختلف شعبہ جات سے وابستہ علماء کرام اپنی اپنی جگہ دین کا کام کر رہے ہیں، لہذا اس میں تقابل کرنے سے گریز کرو، اپنے سے ہو سکے جتنا ان سب کا تعاون کریں۔ تو یہ ہمارے آج بھی اکابر موجود ہے، اس لیے کی باتیں ہمیں بیان کرتے رہتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری ایک بڑی بیماری، ہمارا ہر طالب علم فارغ ہونے کے بعد اپنا چینل کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ جو چند لوگ ماہر ہیں بولنے کے، تحقیق کے، وہ لوگ صرف اس میدان کو سنبھالے اور جن موضوعات کی ضرورت ہے صرف اسی پر، ورنہ ہر آدمی امت کی ہدایت کے لیے اور امت کی رہبری کے لیے وہ اپنے آپ کو صحیح کیسے بنا سکتا ہے، اس کی فکر کرے، امت کو جوڑنے کی فکر کرے،
امت کو توڑنے سے بچے. ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہی اور بھی کا جھگڑا ہے. تبلیغ والا سمجھے کہ یہی دین ہے, مدرسے والا سمجھے یہی دین ہے. نہیں, وہ یہ سمجھے تبلیغ بھی دین ہے, مدرسہ بھی دین ہے, خانقاہ بھی دین ہے, تمام دین کے شعبے یہ دین کی ضرورت ہے. تو اپنے آپ کو ایک دوسرے کو جوڑنے کی فکر کا حامل بنانے کی کوشش کریں. کسی بزرگ سے وابستہ ہو کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں. ہمارے یہاں پر اس کی بڑی کمی ہے جس کی وجہ سے ضلالت اور گمراہی کے راستے کھلتے ہیں. تو ضرور بھی ضرور کسی نہ کسی بزرگ سے وابستہ ہونا چاہیے. الحمدللہ عربی پنجم سے غینو صاحب سے اور پھر اس کے بعد دوسرے اکابرین سے میں وابستہ رہا. اس کا سب سے بڑا فائدہ جو مجھے نظر آیا وہ یہ کہ اگر انسان بزرگ سے بیعت ہوتا ہے اور ان سے رابطے میں رہتا ہے, اپنے احوال کو بیان کرتا رہتا ہے, تو ضلالت اور گمراہی سے بچا رہتا ہے. اور کوئی غلط چیز اگر اس کی نظر سے گزرے تو اس کو خود بخود کلک کرتا ہے ان کی صحبت کی برکت سے. لہذا صحبت صالحین کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی حفاظت کے لیے اخلاص اور للہیت کے ساتھ قبول فرمائے. اور جیسا کہ ہمارے یہاں پر مدارس میں اب اس صورتحال یہ بڑی پیش آئی ہے کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو کس طرح جمع کیا جائے, اس کو تکامل المعرفی کہتے ہیں. ایک بڑا موضوع ہے جس پر بولنے کے لیے وقت درکار ہے. بہرحال کسی اور موقع پر اگر موقع ہوگا تو دیکھیں گے, لیکن اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مکمل دین کو اچھی طرح سمجھیں, دین کی صلاحیت مضبوط اور اس کے ساتھ ضروری سائنسی علوم ان چیزوں کو جانیں تاکہ مؤثر انداز میں ہم اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں. مگر اس کے لیے فلسفہ, منطق اور ان سب چیزوں میں مہارت سے حاصل کرنا ضروری ہے. الحمدللہ طالب علم کے زمانے میں اللہ نے یہ توفیق دی کہ صبح پڑھ کر جاتے تھے تو دوپہر میں ادب کی کتابوں کو پڑھتا تھا میں, اثر کے بعد فلسفے کی کتابیں پڑھتا تھا استادوں کے پاس. خارجی ٹائم میں جو نہیں پڑھائی جاتی تھی نصاب میں اس کو پڑھتے تھے. عشاء کے بعد حبتری علیمان فکری کتابوں کو پڑھتے تھے. تو اپنے پورے دن کو مشغول رکھا. تو اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ اپنے دین متین کے لیے قبول کیا ہے. اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. ایک آخر میں ایک بات رہ گئی کہ امت کو قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے. لہذا ہمارے طلباء خاص طور پر امت کو قرآن سے کیسے جوڑا جائے اس پر اس کی فکر اوڑے. اس لیے کہ شاہ ولی اللہ صاحب, مجدد انتقانی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی شفیع صاحب, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ادریس چاندلی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, اور اخیر میں شیخ الاسلام فقیہ الاصل حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب. ان جتنے بھی لوگوں کو ہم پڑھتے ہیں یہ سب لوگ ایک بات آ کر کہتے ہیں امت کے مسائل کا حل کتاب اللہ میں ہے, اور آج ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں. لہٰذا کتاب اللہ پر ابھی مولانا تقی صاحب کا ایک مضمون آیا ہے 8 صفحے کا, وہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے, بڑا قیمتی ہے. اور حضرت نے بڑے درد کے ساتھ امت کو, ابھی ہم نے بھی رمضان میں اپنے چینل پر اسی کو کہ نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کو سمجھ کر کیسے پڑھا جائے, انشاءاللہ اب ہم لوگ یہ تحریک شروع کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے طوال مفصل, قصار مفصل اور ان صورتوں کو آسان انداز میں مختلف زبانوں میں سمجھا کر امت کے سامنے نوجوانوں کو پیش کیا جائے. کالج میں پڑھنے والے, پڑھانے والے, ان لوگوں کو کس طریقے سے دین کو سکھایا جائے. جو ارتداد لڑکیوں میں پھیل رہا ہے اس کو کس طریقے سے روکا جائے. یہ بڑے مسائل ہے, لیکن چونکہ ہم لوگ اتنا موقع اس وقت نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں بولی جائے, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. ایک مرتبہ پھر مولانا ادریس صاحب کے شکریہ کے ساتھ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں. اللہ رب العزت صحیح سنی بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.